اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، اسلامی رشتے کے رفت آپ پردہ نشین ماں بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خواش ازادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امن علیہ، یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بابا زدہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ، جملہ عاشقان مصطفیٰ کو، بالخصوص آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ القاری سراۃ الانبیاء سعید قبلہ دامت اللہ العالی، اور ان کے جملہ احباب، یہ تمام تر علماء اہل سنت، سب کے نام سے میں واقف نہیں، یہ تمام لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجا کر کے، آباد کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مل کے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام علماء اہل سنت اور اراکین کمیٹی کو مولا دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بھی دور دراز سے حضور کی محفل میں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محفل مکمل ہونے سے پہلے مالک اپنے کرم سے ہم سب کو بغداد والے کی خیرات عطا فرمائے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا میدان بھی تنگ ہو گیا ہے۔ اگر بغداد والے کے نام پہ لوگ اتنے عشق کے ساتھ نکلتے ہیں تو پھر مدینے والے کے نام پہ کس دیوار میں سے؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ شکر رب کا کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام عطا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے اب تک چونکہ محفل غوث پاک کی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری منقبتیں غوث پاک کی ہوں، تذکرے غوث پاک کی ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بریلوی نہیں ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ پکا بریلوی ہوں، کیونکہ میں نے جس باپ کے آنگن میں آنکھ کھولی ہے نا، وہ مفتی اعظم کا مرید ہے۔ میرا پورا گھرانہ سرکار اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، لیکن تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، ہم کہنے کا موقع دے دیتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ غوث پاک کی محفل تھی تو تذکرے انہی کے ہونے تھے، خالی نعرے لگوانے کے لیے تو مجھے بہت ساری باتیں یاد ہیں،
آپ سے اتنی گزارش ہے، حق بحقدار رسد، جس کی محفل ہو باتیں اسی کی ہونی چاہیے۔ شکر رب کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، اور امام احمد رضا جیسا امام ہمارے حصے میں عطا کیا ہے۔ اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو ہم نے سرکار غوث پاک کو بھی نہیں پہچانا ہوتا، اور جو نہیں مانتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کو وہ غوث پاک سے بھی بڑے دور ہیں۔ ہمیں غوث پاک کے آگے یہ امام نے بتایا، بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور ابھی کچھ لوگوں کو کھجلی ہو گئی ہے، سرکار غوث پاک کی کرامتوں سے انکار کر رہا ہے۔ آئے دن دیکھتے ہو کہ شارٹ کلپس آتے ہیں ہمارے علماء کے، تو ان پہ کمنٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا منحوس مردود ملعون کمینے، سمجھ میں نہیں آتی، اگر بغداد والا سمجھ میں ہی آ جائے تو پھر غوث اعظم کیوں کار ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل کے خلاف کام ہو جائے، جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا بھی سب بتائیں گے کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اگر تیرے جیسا ناپاک زمین پہ زندہ ہے، اس سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر رجب کھانے غرانے والے۔ تو میں نام لینا نہیں چاہتا کسی بھی ناپاک کا اس پاک محفل میں، اس لیے کہ بات پاکوں ہی کی ہونی چاہیے، ناپاکوں کا نام آنا ہی نہیں چاہیے، ہے نا۔ ابھی ہمارے نقیب اہل سنت نے بڑی اچھی نظامت کی، نعمت رضا صاحب، انہوں نے ایک شعر پڑھے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا اب انتظار عمر کا نہیں، اگر اب بھی کوئی حضور کے خلاف بھونکے گا تو خیریت نہیں ہے۔ عمر تو نہیں ہے مگر عمر کے غلام زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کبھی عمر کے غلام زندہ ہیں۔ واہ واہ۔ دور بھول گئے، صلاح الدین ایوبی کا جب دور تھا اور چند حاجیوں کو پکڑا تھا کتوں نے اس دور میں، اور قید کر کے گردنوں پہ تلواریں رکھ کے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، وہ آئے بدلہ لینے کے لیے، وہ بچائے تمہیں۔ یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تھی، تو جانتے ہو دنوں رات جاگنے کے بعد، مہینے نہیں سالوں سال تک صلاح الدین ایوبی نے اپنی کمر چارپائی سے نہیں لگائی تھی۔ بہت غور سے میری بات سنیے، شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سمجھیں ذرا۔ ایک کتے نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو اگر تمہاری مدد کرے تو۔ صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی، مسلسل صرف چلنا نہیں تھا، علاقے کے علاقے فتح کیے، شہر کے شہر فتح کیے، اور جا کر کے اس کتے کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا تھا سن، تو نے کہا تھا نا کہ بلاؤ اپنے نبی کو وہ بچائے تمہیں، تو آپ نے فرمایا تھا تیرے جیسے کتے کے لیے حضور کا آنا ضروری نہیں ہے، مدینے والے نے اپنا غلام صلاح الدین ایوبی بھیج دیا۔ ان سوروں سے نمٹنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ایک مزدور ہی کافی ہے، ایک کسان ہی کافی ہے۔ اور خدا کی قسم یہ عشق کی آگ آج نہیں لگی، یہ بریلی کے امام نے لگائی ہے، اور کہا تھا آپ نے اعلان کیا تھا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھاتے تھی وہ آگ لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہم دعوتوں میں سارے، عقیقے کی دعوت میں، شادی میں سارے، مجھے بتاؤ تو صحیح، پھر ہم اپنے معاملات میں ایک کیوں نہیں؟ برا نہ ماننا، بہت دور سے چل کر کے آئے۔ میں بتاؤں کہ یہ جو میرے سامنے سروں کا سیلاب ہے نا، میرے سامنے اگر یہ 1000 سر ہے نا، تو میری گفتگو میں 1 گھنٹہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، 1000 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی کا 1 گھنٹہ لگا ہے، صرف میرا نہیں ہے،
ایک ایک بچے ایک ایک فرد کا ایک ایک گھنٹہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ 1000 گھنٹے اگر مسجد کی تعمیر میں لگا دو نا تو ایک بھی کرائے کا بندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پوری مسجد بن کے تیار ہو جائے گی۔ وقت بڑا قیمتی ہے ہمارا، اس وقت کی قدر کریں، سمجھے ذرا۔ حد سے زیادہ دوریاں ہو گئی، معاف کیجئے گا میں آپ سے چند کڑوی باتیں کروں، اور میرا اپنا ایک اصول ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں نظرانہ لے کے چاپلوسی کر کے آپ کی واہواہی حاصل کر کے آپ کا وقت ضائع کر کے نہیں جانا چاہتا، بلکہ میری کوشش تو یہی رہتی ہے بھائی، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی واہواہ حاصل کر کے پیسے لے کے چلا جاؤں تو یہ انصاف نہیں، آپ کے ساتھ ستم ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر مرض بڑھ جاتا ہے نا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے، اگر پھر بھی ڈاکٹر مریض پر رحم کرے گا تو مریض بچے گا نہیں۔ مریض 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 زور سے مریض مریض۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا کافی ہے، کوئی گپو ڈپو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف بریلی کا امام احمد رضا چاہیے۔ اور ہم ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حویلی نہیں بنا لینا، کپڑے نہیں بنا لینا، گاڑیاں نہیں خرید لینا، عمارتیں نہیں بنا لینا، لیکن 1400 سال پرانا مصطفیٰ والا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس دین میں کسی کی رائے نہیں چاہیے، کسی کی رائے نہیں چاہیے۔ کئی محفلیں ٹوپی لگا کے ملا بن کے پیر بن کے نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے پہنچے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ خالی ٹوپی لگا کے کوئی بیٹھ جائے، رہبر نہیں، وہ کہا تھا آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رہے۔ میں کل کے بات کر رہا ہوں، سنیں ذرا، دین 1400 سال پرانا، دین 1400 سال پرانا۔ ہم یاد رکھیے ہمارا ایک اصول ہے، جو حضور کا ہے وہ جن کا عقیدہ وہی بولے، ورنہ بھاگ جائیں یہاں سے اٹھ کے، کیونکہ اگلی باتیں اتنی کڑوی آ رہی ہے، اگر عقیدے کا کوئی معذور یہاں بیٹھا ہوگا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہاں، عشق احمد رضا میں جیتے ہیں ہم، بریلی کے ایک چیتے ہیں، پھاڑ ڈالیں گے ہر منافق کو، ہم بریلی کا دودھ پیتے ہیں۔ جس کا عقیدہ پکا ہو وہی سنے اور برداشت کرے، ورنہ کلیجے پھٹ سکتے ہیں۔ میں اگلی بات جو کر رہا ہوں، آپ بول سکتے ہیں نا، بریلوی ہے نا ممبر پہ بھی سارے۔ یاد رکھیے گا ہمارا ایمان ایک چائے میں نہیں بکنے والا، سگریٹوں میں ایمان نہیں بکے گا۔ جو ایک بار حضور کے نام پہ بک جاتے ہیں پھر وہ کسی گدھے کے ہاتھ میں نہیں بکا کرتے۔ توجہ ہے نا، دین 1400 سال پرانا۔ لوگ مصلحت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ سب سے پہلے گلے ہم لگیں گے۔ آپ انصاف کی بات کرتے ہو، سب سے پہلے سینے سے ہم لگائیں گے، لیکن شرط، ایک شرط، اگر پوچھے کوئی کیا تو سنو، جو تمہاری گندی کتابوں میں گندے عقیدے، تم نے لکھا نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا نبی کا علم جانوروں کے برابر ہے، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا خدا کی قسم کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے، اتنے گندے گندے نظریے پیش کیے گئے۔ میں کھل کے کہتا ہوں ان ساری کتابوں کو اٹھاؤ، چوک میں رکھو، آگ لگاؤ اور یہ بولو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں گئے جا بجا پانے والے، کوئی سینے سے لگائے نہ لگائے، سب سے پہلے میں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ اور ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل، ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل اہل سنت میں ہوتی ہے۔
جتنے ولی ہوتے ہیں وہ بولے کھل کے اہل سنت میں ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے ولی ادب والے ہوتے ہیں, بے ادب نہیں ہوتے ہیں. ادب والے ہوتے ہیں, بے ادب نہیں جی. اتنی شدت نہیں چلے گی, حضور کے اوپر کمرہ ڈالا گیا, انہوں نے سختی نہیں کی. میں نے کہ تُو نے ایک دور دیکھا ہے, دوسرا دور نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو بتاؤں. حضور کی بارگاہ میں 2 شخص آئے فیصلے کے لیے. حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا, دوسرے نے کہا نہیں, یہ فیصلہ ہم عمر سے کرائیں گے. محبوب نے فرمایا جاؤ پھر عمر سے کرا لو. پہنچے عمر کی بارگاہ میں. عمر, دوسرے نے کہا یہ فیصلہ تو حضور کر چکے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہا ہے, یہ نہیں مان رہا ہے. عمر نے کہا میرے حضور نے فیصلہ کر دیا. کہا ہاں مگر یہ نہیں مان رہا. کہا ٹھہرو. اندر گئے, تلوار لائے. شور ہو گیا. رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مارا, طلب کیے گئے. عمر تو نے کلمہ پڑھنے والے کو کاٹا. کہتے ہیں آقا میں نے کلمہ اتاری نہیں دیکھی, میں نے یہ دیکھا جو نبی کو نہیں مانتا عمر اس کو نہیں مانتا. کون سا دین لے کے آئے, کون سی شریعت لے کر کے آئے. اوقات تمہاری, حیثیت تمہاری, تم حضور کے دشمنوں سے سمجھوتے کرو. ہمارا اعلان ہے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا, وہ ہمارا, وہ ہمارا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ ذرا, رک کے ایک بات کہہ دوں. انشاءاللہ اجمیر شریف تک جانا ہے, اجمیر سے بغداد جانا ہے, بغداد سے یہ سفر حضور کے مدینے تک ہوگا انشاءاللہ. چلو آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. لوگ نہیں ڈر رہے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, ڈر لگ رہا پولیس پکڑ کے نہ لے جائے. جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سنیں ذرا, توجہ ہے سارے لوگوں کی. اللہ کو سلامت رکھے, خوش رہے, آباد رہے. شکر رب کا, اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. میں کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, میرا چیلنج ہے, جاؤ امام احمد رضا کی ساری تصنیفات ایک طرف رکھ دو, ہٹا کے. امام احمد رضا کی تصنیفات ہٹا کے ایک طرف رکھ دو, پھر تم بد عقیدہ لوگوں سے مناظرے جیت کے دکھاؤ. ہم تو کھل کے کہتے ہیں اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں, مسجد کسی کی ہو وہ مصلی رضا کا ہے. کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا حضور ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی, تو اس نے کہا تھا ہاں ہماری نماز تو ان کے پیچھے ہو جائے گی لیکن البتہ ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں, مسجد کسی کی ہو وہ مصلی رضا کا ہے. توجہ کرے, شکر رب کا, اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے. محفل چونکہ بغداد والے پیر کی ہے. اللہ کو سلام مت رکھ کے میری بات یاد رکھنا, جب تک زندہ رہنا اولاد سے کہہ کے مر جانا کہ بیٹے بھوکے ہو کے مر جانا, مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت سے منہ مت موڑنا. بہت چالے چلیں گے لوگ, بڑی 420 مصلحت ہیں اور یہ اور وہ, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم کسی کو, میں کہتا ہوں غلط کہتا, جب تک کچھ نہ, جب تک غلط کو غلط نہیں کہے گا مسلمان ہو ہی نہیں. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے, جب تک غلط کو غلط نہیں کہو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے. اب کہنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے, سچ بولنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں 420 نہ دکھائی دے, ہم تو اتنا جانتے ہیں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم ایک چھچندر کو میں نے دیکھا, وہ کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے بے شمار کفر کیے. میں نے کہا بے غیرت پڑھنا امام کو, جسے امام کا سلام سمجھ میں نہیں آتا اسے امام کی فتاوی رضویہ سمجھ میں آ جائے گی.
حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نہیں ملتا. میں نے کئی جگہ کئی خرافاتیوں کو دیکھ لیا میں نے. بچو ان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہوتا تو کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. کیوں بھائی؟ اجمیر والوں کو بھی مانتے ہو, کلیر والوں کو بھی مانتے ہو, بغداد والوں کو بھی مانتے ہو, بریلی والے سے کیوں چڑھتے ہو؟ اس لیے بریلی والے سے چڑھتے کہ بریلی والے نے ان کے چہرے کے نقاب پلٹ کے ان کی اوقات دکھائی ہے. اور جو نیا فتنہ پیدا ہوا اس کے لیے رب نے مفتی اعظم کو پیدا کر دیا. انہوں نے اس فتنے کا گلا گھونٹا. پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا صلح کلیت, اس کے لیے رب نے تاج الشریعہ رضا کو پیدا کر دیا. ہے نا, انہوں نے ان کا گلا گھونٹ دیا. آج تک پوری دنیا کہتی ہے, پوری دنیا کہتی ہے, اور یہ سبق یاد ہے سب کو, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. اللہ سلامت رکھتے. نیچے سے نعت کی آواز آ رہی, اسے بریلویت کہتے ہیں, اسے بریلویت. اور ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آپ بولنے لگو, نہ بھی بولو تو میرے لیے آپ ایک پاکیزہ ذات بنے بیٹھے, آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نیچے والے بھی نعت پڑھے اور ممبر والے, تاکہ قیامت کے دن جب حضور کے حسان کو صدا لگے تو آگے آگے حسان چل رہے ہوں, پیچھے پیچھے بریلی کے احمد رضا خان چل رہے, ان کے پیچھے ہم سارے غلام چل رہے. ضروری نہیں ہے 2-3 دیوان پڑھ کے رکے تبھی شاعر ہے, یہ تبھی حضور کا سراپا ہے. میں تو کھل کے کہتا ہوں قسم سے, اگر کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور ایک ہی مصرع یاد ہے نا, سب سے اعلیٰ باولا ہمارا, سب سے بالا و بالا, سب سے بالا و بالا, اگر کھیت میں یہی پڑھتا رہے میں اس کو حضور کا ثنا خاں کہتا ہوں. ضروری تھوڑی ہے ممبر سجاؤ, کرسی لگی ہو, تب باتیں ہوں, تبھی عشق ہوگا. تم کھیت نہ لاؤ, نبی نبی بولو. تم مزدوری کرو, نبی نبی بولو. تم اینٹوں کا بوجھ اٹھاؤ, نبی نبی بولو. تم کام کرو, نبی نبی بولو. خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ صرف ممبر والے کی نہیں, وہ کھیت والے کی بھی سنتے ہیں, وہ بوجھ والے کی بھی سنتے ہیں, وہ منڈی والے کی بھی سنتے ہیں, وہ زمین والے کی بھی سنتے ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں, جیسے وہ نیچے والوں کی سنتے ہیں ویسے وہ زمین کے اوپر والوں کی سنا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. جو ہے سارے لوگوں کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھو میرے بھائی, مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا, رہیں گے انشاءاللہ, رہیں گے انشاءاللہ. اچھا بات کہتے ہیں 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ تو کچھ لوگ نا مسلک اعلیٰ حضرت کی جو وضاحت کرتے ہیں نا مسلک امام اعظم سے, تو میں سوچتا ہوں یا تو انہوں نے مطالعہ نہیں کیا یا مسلک اعلیٰ حضرت کو انہوں نے بھی نہیں سمجھا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام ہیں نا وہ فقہ کے نہیں, عشق کے امام ہیں, عقیدے کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ جو امام شافعی کا عقیدہ, وہی عقیدہ جو امام مالک کا عقیدہ, وہی عقیدہ جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ. تو پھر مسئلہ کہ امام اعظم کہہ کے کیوں تعبیر کرتے ہو؟ اگر کہنا ہے تو وہ کہو وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے, جو مولا علی کا عقیدہ ہے. خدا کی قسم, ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو بغداد والے کا عقیدہ ہے, جو اجمیر والے کا عقیدہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فوجان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ آؤ چلو ایک نظریے کی وضاحت کروں گا, ایک نظریے کی وضاحت. حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو مزہ تب آئے جب آپ میرا ساتھ دیں.
وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سامنے والے بندے اتنے مضبوط مل گئے، اگر 2 گھنٹہ بھی تقریر ہوگی تو تھکن محسوس نہیں ہونی، اور میں پیچھے والے اگر اداس بیٹھے تو مشورے کے طور پہ کہہ دوں، حضور جیسے آگے والوں کو دیکھ رہے ویسے ہی پیچھے والوں کو دیکھ رہے، میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ حضرت فرماتے ہیں ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ سبحان اللہ۔ وہابی کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو ان سے دوستی کرے وہ بھی ان کا خلیرہ بھائی ہے، چور چور مسیرے بھائی۔ اور پھر ہمارا اعلان تجھ سے اور جنت سے کیا، مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت بات کرنے لگا، اللہ سلامت رکھے ارباب منبر ساتھ میں تو بڑا اچھا، نہ دے تب بھی بہت اچھا، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے کرم سے بولا کرتے ہیں، کسی کی بھیک اور کسی کے دین اور رحم سے نہیں بولا کرتے۔ توجہ ہے سب کی؟ وہابیوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے چاہنے سے، زور سے بولو، وہابیوں کا عقیدہ، میرا امام کہتا ہے تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، وہ چاہے تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ یہ میرے امام نے نظر دیا۔ اب دیکھو بغداد کی مسجد ہے، میرا بڑا پیر ہے، منبر پہ کھڑا ہے، تقریر چل رہی ہے، سنیے گا بغداد والے کی بات بہت غور سے۔ بغداد والا منبر پہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر کے نا میرا بغداد والا حضور کی معراج بیان کر رہا ہے۔ کئی بار نا برساتی مینڈکوں کی طرح لوگ کہتے ہیں جلسے سے کیا فائدہ، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ تبلیغ جلسوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے کی ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ سرکار غوث پاک، غوث اعظم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو جلسے کراتے ہیں، ضروری نہیں ہے میں آؤں، آپ آئیں، یہ جلسے ہوتے رہیں گے نا تو سنیوں کے عقیدے بچے رہیں گے، ورنہ 6 ماہی فصلانہ تیماہی پیر مارے پھر رہے ہیں، جھولی ڈال کے پہنچ جاتے ہیں، ہے نا 3 دن یہیں رکیں گے۔ وہ کہاوت تھی نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، پیر صاحب آتے ہیں تو کہاوت بدل جاتی، پھر ہو جاتی بوری بوری پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، آگے ایسا پڑ جاتا نکلتا ہی نہیں۔ دور بدلا نہیں حضرت، کتنا بدل گیا، پہلے لوگ پیروں کو ڈھونڈا کرتے تھے، اب پیر مرید ڈھونڈتا پھر رہا۔ ہمارا کراتے اس کو لالچ دیتے میرا ہو جا نماز کی ضرورت ہی نہیں، میرا ہو جا کچھ مت کر، میں سب کو لے جاؤں گا نکال کے، ہے وہ ٹھیکہ لیے بیٹھا، پہلے گھر تو چلا لے، اس امت کا ٹھیکہ نہ لے، خدا کی قسم اس امت کو سنبھالنے کی طاقت صرف میرے مصطفیٰ کے دامن میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ میرا پیر بغداد والا منبر پہ بات چل رہی ہے حضور کی معراج کی، ایک شخص گزرا جا رہا تو مچھلی تھی اس کے ہاتھ میں، بازار سے آ رہا تھا، اس نے رکا تو اسے پاک فرما رہے تھے کہ رب نے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ حضور پل میں گئے پل میں آئے، پل میں گئے پل میں آئے، وہ سے پاک بیان فرما رہے ہیں کہ گئے تو بستر گرم تھا، آئے تو گئے تو زنجیر ہل رہی تھی، آئے تو اس نے دماغ لگایا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی کے چھوٹے بھائی پیدا ہو گئے آج کل، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا۔ انہوں نے جنت بھی دی، سے باتیں بھی کی، وہ کہتا سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ دور کھڑا گیٹ میں سوچ رہا ہے مسجد کے، لیکن بغداد والے نے اس کے دل کو بھی سمجھ لیا۔ اچھا چندر کی ناپاک اولاد اگر بغداد والا دل کی جانتا ہے تو مدینے والا دل کی کیوں نہیں جانتا ہو؟ مدینے والا دل کی کیوں نہیں جانتا؟
اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر گیا، جا کے بیوی سے بولا یہ لے مچھلی، وہ فیل تو تھے نہیں، نہ سمر تھے، اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا اب تو بٹن دبا کے نا چلن دو پانی۔ ہمارا اسلام فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے پانی۔ دنیا چیخ رہی ہے پانی ختم ہو رہا ہے، میں نے کہا تم آج چیخ رہے ہو، 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا کہ فضول خرچی نہ کرنا۔ تو آج سمر ہے نا تو بٹن دبا کے بھول جاتا ہے، نہ کیا کر، جتنا ضرورت اتنا پانی استعمال کرے، زائد پانی نالیوں میں نہیں بہنا چاہیے، کام میں لیں، قدر کریں ہر چیز کی، اللہ کی نعمت کی۔ تو اس وقت جو تھے ندیاں تھیں، وہ بیوی سے کہتا ہے یہ مچھلی لے، بنا میں بھی آیا نہائی آؤ۔ اس نے گیا دریا پہ کپڑے اتارے اور جیسی غوطہ لگایا، تو وہ خود کہتا ہے جب غوطہ لگایا نا تو پہلے تھے اور جب نکلے تو تھیں، ہم خوبصورت لڑکی بن گئے۔ کہتے ہیں اتفاق سے دریا پہ شہزادہ آئے ہوئے تھے، وہ ہمیں لے کے گیا، ہم سے نکاح کیا، ہم دلہن بن کے اس کے گھر میں رہے، ہاں پھر نسل بھی پروان چڑھی۔ کہتا پھر ہم دوبارہ کسی وقت میں نہانے آئے، کہتے ہیں پھر جو غوطہ لگایا تو پہلے تھی پھر تھے ہو گئے۔ کہتے پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، دریا بھی وہی ہے، کنارہ بھی وہی ہے، کچھ دن پہلے آئے تھے تو ہم یہاں نہانے آئے تھے، ابھی بیچ میں ہم لڑکی بھی بنے، اس کی بیوی بنے، بچے ہمارے ہیں، اب یہاں آ کے پھر مرد بن گئے ہیں۔ اس نے کپڑے وہی رکھے، کنارے پہ پہنے، لے کر کے جب کپڑے پہن کے گھر آیا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ابھی مچھلی جو رکھ کے گیا تھا، مچھلیاں ساری زندہ ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ اس نے کہا بیگم ابھی تک مچھلیاں نہیں بنائی۔ اس نے کہا سرتاج آپ تو نہانے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہا میں نہا کے نہیں بلکہ کئی سال گزار کے آیا ہوں، تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بھی تو گئے تھے، اتنی جلدی مچھلیاں کیسے بن جاتی؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑا، کہتا مچھلی نہ بنا، پہلے بغداد والے کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں۔ جب پلٹ کر کے آیا، خطبہ بھی وہی ہے، ممبر بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، تقریر بھی وہی ہے، مجمع بھی وہی ہے، محفل بھی وہی ہے، تقریر چل رہی ہے، بات بھی معراج کی ہو رہی ہے، تقریر ختم ہوئی ہے، بغداد والا نکلا، قدم پکڑ کے کہتا ہے حضور دیر نہ کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اپنا بنا لیجیے۔ کہا کس لیے؟ کہا سمجھ گیا اگر بغداد والے کی یہ پاور ہے تو پھر مدینے والے کی پاور کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، جشن غوث الورا کانفرنس، سرزمین طلحر، نعرہ رسالت یا رسول شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم، مختار کا عالم، مختار کا عالم۔ اللہ سلامت رکھے، خدا کی قسم اب بتاؤ کیا غلط کہا میرے امام نے؟ تم کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، جب تک زندہ رہنا بریلی والے کے دامن سے جڑے رہنا، بریلی والے کے دامن سے جڑے رہنا۔ اور اگر کوئی کہے یہ کٹر ہوتے تو کہنا یہی تو ہمارے عشق کی پہچان ہے، ہمارا سخت ہونا ہی تو ہمارے عشق کی، ہم بریلی والے ہیں، ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن بات حضور کی آئے گی تو پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ حضور ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے میرے لیے۔ اور ان بدبختوں کا نظریہ کیا ہے؟ جنہیں چائے پلاتے ہیں کچھ ملے بیٹھ کر کے، ان منحوس ملعونوں کا نظریہ یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اور سرکار غوث پاک میرا بغداد والا پیر، یہ وہ پیر ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، جو پیدا بھی ہو رہا ہے تو ولی بن کے دنیا میں آ رہا ہے۔ ہاں
یہاں مسئلہ نہیں ہے ایک رات کھاٹ پہ سلایا کہیں نہ بڑے بڑے 440 تیر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل سے لکھ کے کاغذ پہ لاتے ہیں، اسے کچھ کھلا کے اس سے پلٹی کراتے کاغذ پہ، اس پہ جن کا نام لکھ جاتا، کہتے ہیں یہ معاذ اللہ دکان لگا رکھی ہے مردودوں نے، قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ مقدر ملا رہا بیٹھا ہوا مقدر، ستارے دیکھ گیا، جس کے اپنے ملے ہوئے نہ ہوں وہ تمہارے ملائے گا۔ حالت دیکھو، دکانیں چل رہی ہیں، دکانیں بچائیں لٹیروں سے۔ ہم تعویذ کے منکر نہیں، شرط یہ ہے کہ دینے والا بھی مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے، بادشاہ آدمی ہو، متقی ہو۔ ہم نا معاف کیجیے، ہم اتنے کمزور ہو گئے نا، اتنے کمزور ہم ہو گئے، اگر ہم سے کوئی یہ کہہ دے نا مجھے سایہ لگ رہا تجھ پہ، تو اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتے کیونکہ تو انسان جو خود ایک سایہ ہے وہ ہمارے سایہ اتارے گا۔ یہ کہانی ہر گھر کی ہو گئی ہے بھائی، میاں بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو انبن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ جھگڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ آپ سے بھی ایک گزارش ہے، جو یہ آپ نے نا ایک طریقہ چلا رکھا ہے نا طلاق کا، وہ تھوڑا غصہ کنٹرول رکھو، سلیقے سے رہنا سیکھو۔ ہماری بدتمیزیوں کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، جیسے کہ کچھ کبار لوگ مزاروں کو سجدہ کرتے تو بات مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ آ جاتی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں کسی بھی مزار کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں ایسا بھائی؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت میں کہیں پہ مزار پہ سجدہ کرنے کو یا طواف کرنے کو جائز بھی لکھا ہو، پوری زندگی غلامی کرنے کو دے، لیکن بات جاہلوں کی وجہ سے لوگ اس کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے نا سمجھ نوجوانوں کی وجہ سے لوگ اسلام کو غلط کہتے ہیں۔ طلاق طلاق طلاق، بات بات میں تھی بھائی، ایک بات بتائیں، توجہ ہے نا سارے لوگ، بہت غور سے سنیے گا، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ اب تک یہ بات مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی میں نے کی، پابند رہیں گے انشاءاللہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ کسی بد مذہب بد عقیدہ سلح کلی سنیچر کچڑیلو سنیچر لچیڑوں کو اپنے دروازے پہ بیٹھنے دیں، مت بیٹھنے دیں، یا پہلے عقیدہ درست کر کے آپ پھر ہم سے بات کریں۔ بات کان کھول کے میری سنو، رشتہ ہوتا ہے نا، کیا ہماری وائف کا بھی بلڈ گروپ وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے؟ ڈی این اے ایک ہے وہ نہیں ہے نا؟ اچھا ایک بات بتائیں، اس بستی کا کیا نام ہے؟ ٹڑہر۔ پاس میں کوئی گاؤں، مان لیجئے ٹڑہر کا لڑکا اور مئو کی لڑکی، زمینیں الگ ہوئی کہ نہیں؟ سمجھے ذرا غور کریں، زمین الگ ہوئی، ٹڑہر الگ، مئو الگ۔ اب جب زمین الگ ہے تو ظاہر ہے تہذیب بھی الگ ہوگی، تھوڑی بہت مزاج بھی الگ ہوگا۔ ہم نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے تو وہ مئو کی، آپ ٹڑہر کے، تو اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ ہو سکتا ہے لڑکی کا مزاج تم سے اونچا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا مزاج لڑکی سے اونچا ہو۔ اب جب تک تمہارے اندر یہ غرور رہے گا میں شوہر ہوں، اس کو اپنی ساری چیزیں توڑنی پڑیں گی، اور بیوی یہ کہ نہیں جی میں اپنی ایک بھی ضد نہیں چھوڑوں گی، تو بتاؤ گھر چلے گا کہ ٹوٹے گا؟ بولیں ذرا، سمجھے ذرا، ٹوٹے گا کہ نہیں؟ یوں سمجھے کہ ایک ہے چھت پہ کھڑا، ایک ہے زمین پہ، اب دونوں کو برابر ہونا چاہیے، تو یا تو اوپر والا نیچے جائے یا نیچے والا اوپر آئے، تبھی تو دونوں برابر ہوں گے۔ لیکن نیچے والا کہتا میں اوپر جاؤں، میں کوئی کمزور تھوڑی ہوں، اوپر والا کہے میں اوپر ہوں، اس سے افضل ہوں، میں نیچے کیوں جاؤں؟ تو یہ دونوں ایک ساتھ ہو پائیں گے؟ نہیں نا۔ پھر ایک ساتھ ہونے کے لیے ضروری کیا ہوگا؟
یا تو یہ جائے یا وہ جائے اور دونوں ہیں ضدی، تو پھر یہ ہونا چاہیے عقل مند کہے گا بھئی 2 قدم تو چل کے آ، 2 قدم یہ چل کے آ، تھوڑی سی اپنی آنا تو ختم کر، تھوڑی سی اپنی آنا یہ ختم کرے گا، تھوڑا سا اپنا مزاج تو اس کے مزاج میں ڈھال، اور تھوڑے سا آپ اپنا مزاج اس کے مزاج میں ڈالیے۔ بتائیے جب مزاج دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کرنے کے لیے اپنی ضدوں کو توڑ کر کے ایک دوسرے کے لیے قریب ہو جائیں گے تو پھر گھر چلیں گے کہ ٹوٹیں گے؟ زور سے بولو، چلیں گے کہ نہیں؟ چلیں گے نا؟ تو کم سے کم خدا را آپ سے اتنی گزارش میری کہ آپ اپنی ضدیں توڑیں، اور جو آپ کی ہم سفر ہے، شریک حیات ہے، آپ اس کے دل کا بھی خیال رکھیں۔ ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے نا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے کہ اس نے مجھے کہا ہی کیسے ایسے۔ اگر لڑکی کا بھائی اپنے بہنوئی کو 2 باتیں کہہ دے تو داماد 4 گالی بک کے رکتا ہے۔ کتنی؟ 4 گالی۔ ہم بتائیے یہ میں اس سے بھی زیادہ بکتا ہوگا۔ آپ سے میری تھوڑی سی اپیل ہے، تھوڑی سی اپیل، برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، برداشت کرنے کی عادت۔ ہم کیا ہیں یار، لوگ ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا عزتیں دیتا، اللہ جسے چاہتا ذلیل کر دیتا ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے نا۔ عقل کس چیز کی ہے؟ خدا کی قسم ویلیو ہماری جانتے ہو، ہماری ویلیو وہ ہے کہ ہم نہ اپنی اولاد کو اپنے تابع نہیں کر پاتے، لیکن دیکھ بغداد والے کو، اس کی ویلیو وہ ہے کہ اگر آواز دیتے تو جنات کی دنیا میں کھلبلی بن جایا کرتی ہے۔ ہم نے نہ خالی 11ویں کھائی ہیں اور خالی کرامتیں سننے کے عادی رہے ہم نے کہا کرامت سنا جاؤ بس۔ کرامت تو میرے لال بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ استقامت کی طاقت دیتا ہے۔ جب تک استقامت نہیں ہوگی نہ کرامت نہیں مل سکتی۔ آپ نے کرامتیں تو دیکھی ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تو مردے زندہ ہو جاتے، مردے زندہ ہو جاتے۔ پاور کتنی ہے، اور یہ ذاتی نہیں ہے، رب نے عطا کی، رب نے عطا کی۔ بغداد والے یتیم کے باپ کا سایہ نہیں، ماں نے بھیج دیا نانا کے پاس، جائیے رہیے، نانا کے پاس رہیں گے، کچھ پڑھتے بھی رہیں گے اور شفقت میں رہیں گے تو وہاں پہ سایہ بھی رہے گا۔ بزرگ نانا عبداللہ سمئی آ کے رہنے لگے۔ خدا کی قسم جانتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ تھے، ایک دن ہوا یوں کہ ایک خاتون اپنا بچہ لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی حضور عبداللہ سمئی کے پاس بچہ بیمار ہے، اسے دیکھ لیجئے، یہ میرے گھر کا اکیلا چشمہ چراغ ہے، سنا کہ آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ عبداللہ سمئی نے بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نگاہ آسمان پہ اٹھائی، کہنے لگے یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے۔ اتنے میں بچے نے آخری ہچکی لی، انتقال بچے کا ہو گیا۔ مائی روتے ہوئے جانے لگی، جاتے جاتے وہ سپاہ بچوں کے ساتھ وہاں کھیل رہے تھے، فرمانے لگے کیا بات ہے مائی، کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا بچے کیا کرو گے؟ میں عبداللہ سمئی کے پاس اپنا بچہ لائی تھی اور یہ سوچ کے لائی تھی کہ شفا مل جائے گی، میرا بچہ ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس کی زندگی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے جا کے کہ اگر اس کے حق میں نصیب میں شفا ہوتی تو تمہارے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ سمجھ گئے نا اس کے جملے، ان کے جملے کہ اگر شفا نصیب میں ہوتی تو ضرورت ہی کیا تھی آنے کے لیے؟ تو آپ کے پاس پھر پلٹ کے آئی، کہنے لگی حضور بتائیں نا، اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ نصیب میں ہوتی تو پھر میں آتی کیوں؟ تو آپ نے آنکھیں بند کی، کہنے لگے کیا کیا جائے، لوح محفوظ پہ گنجائش بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب جب گئی واپس تو روتی ہوئی جا رہی تھی، پہچان نہ پائی وہ سپاہ۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بچہ مر گیا ہے۔ تو اس نے کہا وہ دیکھ بغداد والا کھیل رہا ہے، اس کے جوڑ کے بچے لیٹ ہیں، جب وہ کہتا ہے مر جاؤ تو بچے لیٹ جاتے ہیں۔ کہا جب بچے لیٹے نا چپکے سے اپنا بھی لٹاتے ہیں، چپکے سے اپنا بھی لٹا دیا۔ یہ میں پاور بتا رہا ہوں کہ
کہتے ہیں چپکے سے اپنا لٹا دینا، بغداد والے کا کھیل جاری ہے۔ آپ کہتے تھے مر جاؤ، پھر جب بچوں سے کہتے مر جاؤ سارے لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہتے اب زندہ ہو جاؤ، سارے اٹھ جاتے تھے۔ جب بغداد والے نے اتنا کہا مر جاؤ سارے بچے لیٹے گئے، اس نے بھی موقع دیکھ کے چپکے سے اپنا بچہ لٹا دیا، بچہ لٹایا ہے۔ بغداد والے نے عادت کے مطابق کہا تھا زندہ ہو جاؤ، سارے بچے اٹھ گئے لیکن وہ بچہ نہیں اٹھا ہے۔ عورت کہتی ہے ارے میرے لال کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں اٹھا ہے؟ بغداد والے نے کچھ نہ دیکھا، قریب آ کے کہا تھا تم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، بچہ اٹھ جاتا ہے۔ عورت تو عورت ہوتی ہے، اٹھایا بچے کو لے کے عبداللہ سمعی کے پاس گئی ہے، کہتی حضور آپ نے تو کہا تھا اس کے نصیب میں زندگی نہیں ہے، یہ دیکھو میرا لال دیکھ رہا ہے اور سانسیں بھی لے رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ کہ یہ نہیں بتایا جائے گا، سمجھ جاتے ہیں یہ وہ نہ ہو میرے عبدالقادر کا کمال ہوا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کرامت غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہو نہ ہو یہ میرے عبدالقادر کا کمال ہوا۔ لوگ دوڑے، آپ نے کہا کہاں ہے عبدالقادر کا؟ حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بزرگ تھے نہ لاٹھی کا سہارا لے کے چلتے تھے، نکلے کمرے سے عبدالقادر، وہ دیکھا نانا آ رہے ہیں، بچپن تب بھاگ لگا تھی، آپ پیچھے پیچھے، اب دیکھا نانا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے، قبرستان کی طرف سے نکلے، کہنے لگے بھاگو مردو نانا آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا حدیث بھول گیا، رب فرماتا جب کوئی میرا ہو جاتا ہے نا تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک کے نانا کہتے ہیں ٹیر عبدالقادر میں مارنے نہیں آیا، آپ فرماتے جو جہاں سے آیا وہیں چلا جائے، سارے مردے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عبدالقادر میرے لال بتا تو صحیح یہ تو نے کیسے کر دیا؟ لوگ محفوظ پہ میں نے دیکھا تھا اس کی زندگی نہیں تھی، وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں نانا دیکھ کے بتانا، یہ قدرت آپ کو دی گئی ہے، نہ ہوئے کو لکھ دینا، یہ قدرت رب نے عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ اعلی حضرت کرامت حضور غوث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت ہو چکا ہے 1 گھنٹہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابو میں اگر مشین ہوتا نا 4 گھنٹے بج جاتا، لیکن میری یہی کمزوری ہے، مجھے روز بولنا، 1 دن کی بھی چھٹی نہیں ملتی ہے، سفر بھی کرنا ہے، تو میں بس بات تمام کر لوں، مکمل کر لوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر ساری باتیں بغداد والے کی جائیں نا تو خدا کی قسم اوقات نہیں ہے میری کہ میں ان کی پوری زندگی کے کمالات و خصوصیات بیان کر سکوں۔ بس توجہ کریں، اتنی پاور والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، لیکن جانتے ہو ہمیں نا برداشت کا مادہ نہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا بھائی نہیں، چھوٹا بھائی اگر بڑے سے کہہ دینا کہ بھئی سائیڈ ہٹ، ہمارا مون خراب ہو جاتا ہے، تو ہے کو اوقات کے کہاں آ جاتے ہیں۔ بغداد والا بڑا پیر، رب نے بڑی طاقت بخشی۔ سنیں ذرا، اللہ کرے یہ مادہ ہمارے اندر اتر جائے۔ ایک شخص نہ گانے گاتا تھا، گانے، آپ نے فرمایا گانے نہ گایا کر، اس سے جو کمائی ملتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں میری کمائی سے جلن ہوتی ہے، تمہیں میری کمائی سے جلن ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات کہی نا تو بغداد والے نے نا پھر بھی سمجھایا، اس نے برا بھلا تک کہا سرکار غوث پاک، واقعہ ہو وقت ہوتا تفصیل سے بتاتا، بہت برا بھلا کہا، لیکن جانتے ہو آپ نے کبھی اس کے حق میں بددعا نہیں کی۔ نوجوانوں میں رک کے آپ سے کہوں، ہمارا باپ اگر چوراہے پہ ہمیں ڈانٹ دینا تو ہم اس سے بولنا چھوڑ دیتے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے۔ وہ باپ ہے یار، اس سے ناراضی کس چیز کی؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی تمہیں باپ سے زیادہ چاہنے والا نہیں ملے گا۔
نہیں ملے گا جاؤ. جو تمہارے لیے دکھ سب سے زیادہ اٹھا سکتا ہے نا وہ تمہارا باپ ہوگا, باقی کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے باقی. ہم یاروں دوستوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے یاروں کی چولی کی وجہ سے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم صرف ماں باپ کو ہم نے نہیں ناراض کیا, خدا کو ناراض کر دیتے, خدا کو ناراض کر دیتے. کئی بار نا ایسا نہیں ہوتا, باپ ناراض ہے اور بیٹے کے گھر میں نہ برتھ ڈے کی پارٹی چل رہی ہے, وہ کہتا میرے بیٹے کی برتھ ڈے کی پارٹی ہے, دنیا بھر کے چغل خوروں کی دعوت ہو جاتی ہے, سب پھلوؤں کی دعوت ہو جاتی ہے. ہاں جتنے بھی خوراکی پہ پھرنے والے لوگ ہیں سارے آ جاتے کھانے کے لیے, ڈھلوے آ کے بیٹھ جاتے. سگے باپ کے دروازے میں بیٹا نہیں جاتا. تم جانتے ہو خدا کی قسم دنیا کھا کے جا کے تجھے اتنی دعائیں نہیں دے سکتی ہیں جتنی باپ کی آنکھ کا نکلا ہوا ایک آنسو تجھے برباد کر سکتا ہے. بھول جاتے ہیں ہم لوگ ہمارا بیٹا ہمیں پیارا ہے, ہمارا باپ پیارا نہیں. جبکہ سوچ جتنا تجھے باپ پیارا ہے, بیٹا پیارا ہے, اتنی تو اپنے باپ کو پیارا ہے, اتنی تو اپنے باپ کو پیارا ہے. باپ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. اللہ سے ماں باپ کی زندگی کی خیرات مانگا کرو. سجدے میں گر کے کہتے ہو مالک 3 منزل مکان بنوا دے, 4 گاڑیاں خریدوا دے, 10 لاکھ اور دلا دے, یہ تو مانگا کرتے ہو. کبھی رو کے یہ بھی کہا کرو اللہ بوڑھے باپ کا سایہ سلامت رکھنا, اس کی سانسیں اس کی دھڑکنیں باقی رکھنا. تم جس کھانسی کو مصیبت کہتے ہو وہ کھانسی خدا کی رحمت کا سبب ہوا کرتی ہے. جس تم کھانسی سے نفرت کرتے ہو وہ رب کی برکتوں کی سبب ہوا کرتی ہے. ہم نے ماں باپ کی قدر بھلا دی ہے, اگر بھول گئے ہو تو یاد کرو. آج باپ کہتا کہ بیٹے سینے میں تکلیف ہے, ڈاکٹر تک لے چل. ہم یہ کہہ دیتے ہیں ابا مجھے ٹائم لگی ہے, میں جا رہا ہوں, کل آؤں گا دکھا لوں گا. اگر تمہیں یاد نہیں تو یاد دلا دوں. ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب ہم چھوٹے تھے, اسکول جا رہے تھے, ہم نے رونا شروع کیا تھا. بچے کی ماں نے کہا تھا سنو جی یہ اکیلا نہیں جا رہا ہے, یہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے. تمہیں کتنا ضروری کام تھا تمہارے باپ کو. اس نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا, سینے سے لگا کے ہم سے کہا تھا بیٹے کوئی بات نہیں ہے, میں اپنے سارے کام چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں تیرے ساتھ جاؤں گا. اس باپ کی قربانیوں کا کہاں سے حق ادا کرو گے جس نے سارے ضروری کام چھوڑ کر کے تمہیں اسکول لے کر کے گیا اور صرف چھوڑ کے نہیں آیا. جب تم اندر جانے لگے تم نے مڑ کے کہا تھا ابا جی جانا نہیں ہے, جب تک میں آنا جاؤں یہیں پر رہنا ہے. خدا کی قسم 6 گھنٹے تیرا باپ دیوار سے لگا رہا, 6 گھنٹے تک تیرا انتظار کرتا رہا. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں تھک گیا ہوں, اس نے یہ نہیں کہا تھا تم کھڑا کیا ہے. اس نے ایک پیر بدلا, اس نے کمر سے ٹیک لگائی. اسے پیاس بھی لگتی رہی لیکن تیرے پیار نے جانے نہیں دیا. اسے بھوک بھی لگی لیکن تیرا انتظار کرتا رہا. وہ دھوپ میں کھڑا رہا تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو سکے. جب چھٹی ہوئی تو نکل کر کے آیا. خدا کی قسم باپ پسینہ پسینہ تھا. اس نے تجھے دیکھ کے چہرہ نہیں بگاڑا, اس نے تجھے دیکھ کے لہجہ نہیں بدلا تھا. جب تو دوڑ کے آیا اس نے یوں بازو پھیلائے تجھے سینے سے لگا کے کہا تھا میرا لال آ گیا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے. بتا تو سکی تو جو اسکول گیا تھا کیا تو بات کے لیے گیا تھا؟ نہیں, وہ تیری زندگی کا فیصلہ تھا, تیرے مستقبل کا فیصلہ تھا. خدا کی قسم آج باپ تم سے کہتا ہے مجھے 2 روپے کی دوا لا دو. چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور یار اگر باپ جان مانگے ہنستے ہنستے دے دو, اس لیے کہ اگر باپ راضی ہے تبھی خدا پاک راضی ہو. برا نہ مانیے گا. آج نا 11ویں کے لنگر ساری کرتے ہیں, اللہ سب کو لنگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. خدا کی قسم یہ سارا حضور کر سکتا ہے. لنگر کریں بغداد والے کو. میں کہتا ہوں کہ نصیب والے ہیں جن کے دسترخوان پہ بغداد والے کے نام کی خیرات بٹتی ہے. بات کڑوی لگی ہے, بہت میٹھی بات کہی. میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ جو ہے نا آپ جو ہے 2-3 پتیلے ہی بنائیں. میں تو یہ کہتا ہوں نوجوانوں بچوں بوڑھو آپ پہ کچھ نہ ہو, 50 روپے بھی نہ ہو, 5 روپے ہو نا, ایک گڈے بسکٹ کا پیکٹ لو, اس میں 5 بسکٹ نکلے, پنجتن کے نام پہ 5 ہی بانٹ دو. کہہ دو میں نے بغداد والے کی 11ویں کا لنگر کر دیا ہے. ضروری نہیں ہے آپ لاکھوں ہزاروں خرچ کریں گے تب 11ویں ہوگی. 5 روپے کا بسکٹ بانٹ, اللہ اس میں 11ویں کا ثواب عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. لنگر کرتے ہیں سارے نا, لنگر کرتے ہیں نا سارے.
مگر یاد رکھیے گا لنگر زمانہ کھا کے جائے الگ بات ہے، اگر سگا باپ تیرے لنگر میں نہ آیا نا تو بغداد والا تیرے لنگر تیرے منہ پہ مار کے کہے گا میری 11ویں ایسی تو نہیں تھی کہ دنیا کھا کے جائے سکے باپ کو ایک لقمہ میسر نہ ہو۔ تم لنگر کرو 11ویں کرو، اس میں پہلا لقمہ باپ کے منہ میں ڈالو، کہو ابا یہ جو 11ویں میں پہلا لقمہ تیرے منہ میں گیا ہے نا یہ تیری پرورش کا کیا ہوا احسان کا بدلہ دے رہا۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کو بغداد والے کی خیرات عطا فرمائے، ہم سب کو 11ویں والے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس بات کی محفل سے جی اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے دوست اور احباب نے ہاں یہ ہمارے امام صاحب سے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی محبتوں سے انہوں نے دعوت دی ہے اس علاقے میں، تبھی سناؤں گا جب بیٹھ جاؤ گے۔ اب ہاتھ چومنے اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ نہ چوما کرو یار، کیا رکھا ہے یار، بیٹھ جاؤ بھائی، خالی بیٹھ جاؤ، بات سن لو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بیٹھ جائے آپ حضرات جو بھی ہیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جاؤ، جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، انتشار نہ پھیلائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ جاؤ۔ آپ سے گزارش ہے جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ چچا بیٹھو، میں پیسے تمہیں دوں گا، الٹے بیٹھو۔ یہ عمر دیکھیں خدا کی قسم، یہ عمر بستروں پہ لیٹنے کی تھی نا، یہ محفل میں آ گئی، تمہیں کیا لگتا ہے اس پہ بغداد والے کی نظر نہیں ہے؟ اس عمر کے لوگ اپنی طاقت سے بیٹھ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم تو اجمیر والے کو بھی مانتے ہیں نا، ہمارا نظریہ یہ ہے اگر اجمیر والا بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، بغداد والا بیٹھا دے تو غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ادھر والے بڑے ناراض لگ رہے ہیں بھائی۔ میں نعرہ لگاؤں اور آپ مجھے جواب دے دیں گے؟ میں لگاؤں نعرہ؟ عشق محبت عشق محبت، کلیجے پھاڑ دیا آپ نے منافقوں کے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، مجھے حکم ہو رہا ہے حضور کا شجرہ پڑھنا، سفر بڑا لمبا رہتا ہے بھائی، پردیسی لوگ ہیں سفر میں رہتے، یہ سچی بات ہے، اگر حضور کا کرم شامل حال نہ ہو نا حضرت تو جتنی ہم لوگ سفر اور محنت کرتے ہیں نا 2 دن میں کلیجے پھوٹ جائیں، 2 دن میں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حضور کے ذکر کی محفلوں کی برکتیں روز گھنٹے بھر بولتے ہیں، تھکن لگتی ہے لیکن جب محفل میں آتے ہیں نا پھر سے بدن وہی لگتا ہے جیسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جن کی محفل کر رہے ہیں نا یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، ہمیں تو گھٹی میں یہ پلایا ہی گیا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ مجھے فرمائش ہو رہی ہے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، آپ ذرا سن لیں، میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ کو زور سے بولنا ہے سبحان اللہ، یہی تو بندے بولیں گے سبحان اللہ۔ یہ بھی سن لو بھائی، بات صاف اچھی رہتی ہے، جب سمجھنے میں ہاتھ اٹھاؤں تو سمجھ لینا مولوی کی سانس پھنس رہی ہے، مولوی کا گلا گھٹ بھی سکتا ہے، تو یہ اشارے کا مطلب ہوگا آپ سبحان اللہ کہو میں سانس لے لوں گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے میں مر بھی گیا تو آپ کو کرنی پڑوں گا، ٹینشن نہ لو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہے نا؟ تیرے وہ کہا تھا نا کسی نے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے نا، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ تو میں آپ کے اوپر پڑھوں گا نہیں، ذرا آپ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اس امام کو سلام، ایسے امام کے نا بس دائیں بائیں رہا کرو، اتنے اچھے لوگ امام ہونا پھر نمازیں انشاءاللہ ساری قبول ہی ہوں گی۔ یہ سارے نیک اور جنتی لوگ بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، حضور کے دین کے سپاہی ہیں۔ میں نے پہلے ہی ان کو بالکل بری ذمہ کر دیا تھا، آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے، جو بھی بولنا ہے یہ میرے سامنے والے دیوانوں کو بولنا ہے، اور سارا مجمع بول دے ذرا سبحان اللہ۔ جنہوں نے بغیر کے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ بولے اللہ اس سے ماں باپ کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرمائے، جو اس سے بھی زیادہ زور سے پکارے اللہ اسے آج کی رات نیند آئے خواب میں حضور کی زیارت نصیب کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
کچھ لوگ تو حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی آواز تھی. یہ عشق کی آواز ہے. آدم کے بیٹے شیش. ساتھ مت چھوڑتی ہو, یہ نماز کی نیت نہیں باندھ رہا. شجرہ پڑھ رہا ہوں, ساتھ چھوڑو گے وہیں سے میں اٹھ جاؤں گا. نماز کا مسئلہ یہ کہ بند کری ہے نا, ادھر مسئلہ ایسا کوئی نہیں ہے. یہ میں شجرہ پڑھ رہا ہوں, بس آپ کو ساتھ دینا ہے. مجھے لگے سچے لوگ تھے, وعدہ سچا کیا تھا, ساتھ آخر تک نبھایا تھا. بات میری نہیں, بات سرکار کی ہے. ذرا بول دیں یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے ویارت, ویارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے نام, لبکنے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحال, زلحال کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابع, رابع کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخل, ناخل کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبیح اللہ, اسماعیل صبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے اباب, اباب کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیاسہ, الیاسہ کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موعد, موعد کے بیٹے ندان, ندان کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے تار, تار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ گئے, عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا میں نے کہا تھا, آپ اپنے اعمال کی درستگی کریں, ناجائز جس کو شریعت نے کہہ دیا اس سے بچیں, اور جس کو فرض کر دیا اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. جو بھی چھوٹی بڑی نیکی کریں, پھر اس کے بعد کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ رہیں, اور بزرگ بھی عقیدے کا پکا ہونا چاہیے, ایمان کا سچا ہونا چاہیے. کسی سڑک چھاپ یا گھر میں بنایا ہوا مفت کا مولوی یا مریدوں کا بنایا ہوا ولی یا دلالوں کا بنایا ہوا پیر نہیں ہونا چاہیے. ہم سے کوئی بھی آ کر ملے, ہم اسے اعلیٰ حضرت کی ترازو پہ چیک کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. اور یہ ترازو صرف ہماری نہیں, عرب والوں کے پاس بھی یہی ترازو ہے. عرب والے جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں, ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے نا بر ہندوستان سے, کہتے ہیں من الہند, وہ کہتا ہے نام, تو پھر وہ پوچھتے امام احمد رضا خان, چہرہ بگڑ جائے سمجھ جاتے ہیں بدتمیز کی اولاد ہے, اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جاتے ہیں یہ امام احمد رضا کے عاشقوں میں سے کوئی دیوانہ ہے نا. تو امام احمد رضا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اعلیٰ حضرت کی عشق کی ترازو میں ہمیں سب کو تولنا ہے, اور جو اس پہ کھرا نہ اترے وہ ہمارا, وہ ہمارا, زور سے وہ ہمارا. میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, سناتے جائیں گے. یہی کوشش کیجئے گا, مسلک کے علاوہ پہ قائم رہیے گا انشاءاللہ. 11ویں شریف کی تھوڑی سی بات بغداد والے کے حوالے سے ذکر کی, رب چاہے گا کبھی ملاقات ہوگی تو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور بھی مزید باتیں انشاءاللہ کبھی پھر کی جائے.